بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم بات کریں گے قرآن مجید فرقان حمید کی 4 خوبصورت آیات کے بارے میں، یعنی سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات کے بارے میں، جو کچھ ایسے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہ وہ 4 آیات ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان ان کا ترجمہ تو کم از کم جانتا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الرحمن میں ایک بہت بڑی صفت مضمر ہے۔ علم القرآن، رحمان کی طرف سے سب سے بڑی دولت اور نعمت جو انسان کو عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ اسے قرآن سکھایا گیا۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو اس کی تخلیق کا نقطہ کمال ہے، اور علمہ البیان، اور انسان کو جو صلاحیت دی ان میں سب سے اونچی صلاحیت اس کے بیان کی قوت ہے۔ یہ 4 آیات 3 جملوں پر مشتمل ہیں جن کا ترجمہ یہ ہوگا کہ رحمان نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے قوت بیان عطا فرمائی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ان 3 باتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ریاضی میں نسبت اور تناسب کے قاعدے سے 3 معلوم اقدار کی مدد سے چوتھی قدر کا تعین کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کو 3 چیزیں معلوم ہوں اور چوتھی چیز معلوم نہ ہو تو آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے چوتھی چیز کو معلوم کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں چوتھی قدر کا تعین کرنا ہے، اور وہ یہ ہوگی کہ انسان کو جو قوت گویائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کا بہترین مصرف اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ جو قوت دی ہے، یہ انسان کے اوصاف میں سب سے بہترین وصف ہے، اور اس کا بہترین مصرف میرے بھائیوں یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کا کلام بیان کیا جائے، اللہ کے پیغام ہدایت کو عام کیا جائے، اللہ کے اس کلام کی تبلیغ اور اشاعت کی جائے۔ سورہ رحمان کی 3 آیات میں سے جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے، جس کے راوی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے ہمیں قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے محروم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حدیث سے بڑا سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس طرح وہ شدید گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بس قرآن ہی کافی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو سمجھنے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور بعض افراد تو اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن بھی ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو نبیوں اور رسولوں کی آخر ضرورت ہی کیا تھی۔ کتاب کے ساتھ ایک معلم بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کتابیں چھاپ لیجئے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نظام تعلیم بغیر معلمین کے بنا بنایا جا سکتا ہے؟ اکبر آل آبادی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ کورس تو لفظ ہی پڑھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ کورس پڑھنے سے تو انسان نہیں بنتا، انسان تو انسان کے بنانے سے بنتا ہے۔ تعلیم کے لیے معلم کی ضرورت ناگزیر ہے، تو یہ جان لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معلم بنا کر بھیجے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اور میں تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں حضور کے طریقہ کار کے ضمن میں قدر تقدیم اور تاخیر کے ساتھ 4 جگہ یہ الفاظ میں ملتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ ایک اللہ کی کتاب، اور نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہمارے معلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔